نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے شب بارات کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کی سوچ کی تردید کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی کوئی حقیقت نہیں، جبکہ مفسرین کرام نے سورہ دخان کی اس آیت کریمہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیلہ مبارکہ سے بعض مفسرین نے 15 شعبان کی رات مراد لی ہے، اور ان کی دلیل آگے اس رات کی ایک جو صفت بیان ہوئی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ جو اس رات کی صفت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہر بڑا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، یہ جو صفت ہے اس رات کی، اس دلیل کی وجہ سے بعض مفسرین نے 15 شعبان کی رات مراد لی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس رات کی فضیلت پر روایات مروی ہیں، اور خیر القرون میں صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رات سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ شب برات کی فضیلت میں ایک روایت اور بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رات معزز اور مکرم رات ہے، لیکن اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اعمال کے اعتبار سے کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی اعمال اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اوقات میں خاص طریقے سے مشروع کیے گئے ہیں تو انہیں تو خاص اوقات میں اور خاص طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن جہاں شریعت نے کوئی تخصیص نہ کی ہو تو وہاں عمومی طور پر جس عبادت کو دل چاہے، جس میں دل لگے، وہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس رات میں بعض لوگ ایک مخصوص قسم کے نوافل پڑھتے ہیں اور اس میں مخصوص قسم کی صورتوں کو مخصوص تعداد میں پڑھنے کی کوئی روایت رکھتے ہیں، طریقہ رکھتے ہیں کہ یہ پڑھی جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس رات میں عبادت کے لیے تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، یعنی جس عبادت میں دل لگ رہا ہے اور جس عبادت کے کرنے کا ذوق ہے وہ عبادت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے شب قدر، شب برات میں لوگ قبرستان جانا لازمی سمجھتے ہیں اور ایک جمگٹھے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک روایت سے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور میری آنکھ کھلی تو میں نے انہیں نہیں پایا، تو میں باہر نکلی اپنے حجرے سے اور ان کے چلتی چلتی گئی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں ہیں۔ اب یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات میں ثابت ہے، اور دوسرا اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو اب یہ عمل جس نوعیت کا ہے، اگر زندگی بھر میں کوئی ایک مرتبہ
قبرستان 15 شعبان میں قبرستان چلا جائے، سنت سمجھ کر چلا جائے تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کو لازمی سمجھنے لگے یا کوئی جمگٹھا لگا کر جانا ضروری سمجھے اور نہ جانے والوں کو غلط سمجھے تو یاد رکھیے پھر یہ اپنی مرضی کا عمل ہے، قرآن و سنت کی روشنی کا عمل نہیں۔ اسی طرح اس رات میں کچھ دیگر لغویات اور فضولیات بھی ہیں کہ اس رات میں حلوہ پکانا، چراغاں کرنا اور نوافل کی جماعت کرانا، ان تمام باتوں کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس رات میں اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تمام مسلمان توبہ طائب ہوں، اللہ سے استغفار طلب کریں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑائیں، کیونکہ اس وقت ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو بے دردی کا سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر جو عالم اسلام کی مقتدر شخصیات، حکمران اور طاقتور حلقے جو اس وقت خاموش ہیں، یہ اس وقت عالم اسلام کا اجتماعی گناہ ہے، اور یہ ایسا شدت کا گناہ ہے کہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ عالم اسلام پر کوئی عذاب نہ آ جائے کہ 8,000 مسلمان بچے درندہ صفت سفاک دشمنوں نے، اسرائیلیوں نے، امریکیوں نے، سفاک قاتلوں نے ان کو اس دھرتی میں جینے کا حق نہیں دیا۔ اس لیے تمام عالم اسلام کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس شب برات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ طائب ہوں، اپنے گناہ کی معافی مانگے، یہ بڑا جرم ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، یہ جب رات گزرتی ہے، اگلا دن 15 شعبان کا ہے، بعض لوگ 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب کا درجہ دیتے ہیں، اور ایک روایت میں، اگرچہ اس روایت میں ضعف بھی ہے، اس سے 15 شعبان کے روزے کا ثبوت ہے، لیکن اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس روزے کو سنت یا مستحب سمجھنا یہ درست بات نہیں، کیونکہ جو روزے رمضان المبارک کے علاوہ ہیں، اس میں عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کے 9 روزے، یہ ایسے روزے ہیں کہ جن روزوں کی باقاعدہ قرآن و سنت میں فضیلت موجود ہے، اور جمہور امت اور اسلاف کا اس پر عمل ثابت ہے، لہذا وہ تو شرعی نقطہ نظر سے اس کے مخصوص قسم کے فضائل ہے، جبکہ 15 شعبان کے روزے کے ایسے مخصوص قسم کے فضائل نہیں، لہذا سنت یا مستحب تو نہ سمجھا جائے۔ البتہ ایک طریقہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھیں گے اس نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، اور وہ نیت یہ ہے کہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھتے اور رمضان المبارک کی تیاری فرماتے، اور آخری 3 دن روزے چھوڑ دیتے تاکہ پھر رمضان کے لیے دوبارہ اثر نو قوت کے ساتھ جو ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکیں۔ اگر کوئی اس نیت سے 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایام 20 کے جو روزے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ، یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کوئی شخص 15 شعبان کو ایام 20 کی نیت کر کے اگر روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کا جذبہ نصیب فرمائے اور برے اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جتنی بھی راتیں ہیں، چاہے شب برات کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، ذی الحجہ کی 10 راتیں ہوں، یہ جتنی راتیں بھی ہیں کہ عمل کم ثواب زیادہ ہے، یقین جانیے کہ یہ ساری راتیں اس امت کو جو ملی ہیں
یہ صحابہ کرام کے جذبے اور تڑپ کی وجہ سے ملی ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جذبات کو رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کردار کو رکھا اور عمل کے جذبے کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے جذبے کے صدقے سے پوری امت کو یہ فضیلت والی راتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات کو قیمتی بنانے کی، فضولیات اور لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔